وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهين۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیتوں کے اندر ایک خاص واقعے کا اور خاص احکامات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یہ 21واں پارہ ہے جو ابھی پڑھا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو ایسی چیزوں کو خرید کر لے آتے ہیں جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے اور اللہ کے راستے سے گمراہ کر دے بغیر سمجھ بوجھ کے۔ اولئک لہم عذاب مہین، ایسے لوگوں کے لیے بڑا دردناک اور ذلت والا عذاب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے تو مسلمان تو قرآن سنتے ہی تھے، لیکن کفار و مشرکین میں سے بہت سے لوگ ایسے تھے جو نہ چاہتے ہوئے بھی قرآن کو سنتے تھے، ان کا دل لگتا تھا اور قرآن ان کے دل پر جا کر لگتا تھا تو وہ قرآن کو سنتے تھے، لیکن وہ سنتے کیسے تھے؟ کھلم کھلا نہیں سنتے تھے۔ جیسے حضور تہجد میں نماز پڑھ رہے ہیں تو اس وقت جا کے سن رہے ہیں، رات کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے ہیں، وہ لوگ ایک طرف بیٹھے ہیں تو کان ادھر لگے ہوئے ہیں اور نظریں ادھر ہیں، اس طرح وہ چھپ چھپ کر قرآن کو سنتے تھے کہ آخر اس قرآن میں کیا ہے۔ مکہ کے اندر ایک شخص رہا کرتا تھا جس کا نام تھا نضر بن حارث۔ یہ شخص تاجر تھا مکہ کا بڑا، تو یہ تجارت کرنے کے لیے ملک فارس گیا، کسرا گیا، اور وہاں سے یہ بہت سی کسرا کے بادشاہوں کے قصے اور کہانیاں وہ لے کر آ گیا، جیسے رستم وغیرہ، اسفن وغیرہ، ان کی کہانیاں ان کو خرید لایا یہ وہاں سے۔ اب جب یہ مکہ کے اندر آیا تو لوگوں سے کہنے لگا دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں قوم عاد، قوم سمود کے قصے اور واقعات بتاتے ہیں، میں تمہیں رستم کے قصے بتاتا ہوں، میں تمہیں فلاں کے قصے بتاتا ہوں۔ تو لوگ اس کی بات کو سنتے اور قصے کہانیوں کی مجلس لگ جاتی، یہ قصے سناتا، کفار و مشرکین بڑی دلچسپی لیتے اس کے اندر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو قصے کہانی خرید کر لے کر آ گئے، اللہ کے راستے سے لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں بغیر سمجھ بوجھ کے۔ ایسے لوگوں کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ اصل میں لوگوں کا ایک مزاج ہوتا ہے، اس زمانے میں بھی اس زمانے میں بھی لوگوں کا ایک مزاج ہوتا ہے کہ جو دنیاوی چیز ہوتی ہے اور دنیا کے کھیل و کود ہوتے ہیں اس کی طرف ذہن دوڑتا ہے آدمی کا، اس کے اندر دل آدمی کا رچتا ہے، دل اس کے اندر لگتا ہے، آدمی کو شوق پیدا ہوتا ہے، آدمی اس کے اندر گھنٹوں برباد کر دے تو اس کو کوئی قلق، کوئی افسوس نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بالمقابل اگر آدمی سے کہا جائے کہ 1 گھنٹے قرآن کی تلاوت کرنی ہے تو وہ پڑھنے سے وہ یہ سوچتا ہے کہ تھوڑا پڑھ لوں، کم کر لوں۔ اس سے کہا جائے کہ 1 گھنٹے دین کی بات سننی ہے تو اس کے اندر وہ شوق پیدا نہیں ہوتا بلکہ اس کو وہ زیادہ لگتا ہے۔ اس سے کہا جائے کہ تعلیم کے حلقے میں بیٹھنا ہے تو وہ اس کو زیادہ لگتا ہے۔ یہ ایک مزاج ہوتا ہے لوگوں کا، خیر کے کام کی طرف آدمی کا دل نہیں مانتا بلکہ دل کو منوانا پڑتا ہے۔ نفس نہیں جائے گا لیکن اس کو لے کر جانا پڑتا ہے۔ برائی کی طرف نفس خود بخود دوڑتا ہے، نفس خود بخود برائی کی طرف دوڑتا ہے۔ وہاں کوئی تشکیل نہیں ہوگی، جتنے بھی یہ ہال تھیٹر بھرے رہتے ہیں کوئی ان کی تشکیل کرنے نہیں آتا ہے کہ آپ 3 گھنٹے نکال کر فلم دیکھنے چلو، بلکہ لوگ خود بخود جاتے ہیں۔ جتنے بھی میلے ٹھیلے ہوتے ہیں کوئی گھروں پر نہیں آتا ان کی تشکیل کرنا کہ فلاں جگہ میلہ لگا ہوا آپ چلو، نہیں، بلکہ لوگ خود بخود جاتے ہیں۔ کھیل اور کود اور ایسی جگہوں پر آدمی کا دل خود بخود جاتا ہے۔ نفس ایسا ہے جو بچے کی طرح ہوتا ہے، نفس انسان کا ضد کرتا ہے، آدمی کا نفس ضد کرتا ہے، کبھی 1 گناہ کے لیے، کبھی 2 گناہ کے لیے۔ نفس کبھی دل چاہتا ہے اس کا انسان کا خواہشات پر عمل کرنے کے لیے۔ جیسے جیسے انسان نفس کے تقاضوں کو پورا کرتا رہتا ہے، جیسے بچہ ضدی ہو جاتا ہے ایسا نفس ضدی ہو جاتا ہے، ایسے ہی نفس کیا ہو جاتا ہے؟ ضدی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کے لیے قرآن میں کیا کہتے ہیں کہ وہ لوگ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا، یعنی جیسے معبود کی عبادت کرتے ہیں ایسے نفس کے پیچھے چلتے ہیں۔
تو اس لیے نفس انسان کا برائیوں کی طرف چلتا ہے، بھلائیوں کی طرف نہیں آتا ہے۔ تو قصے کہانی سناتا تو لوگ وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اب قصے کہانی میں کوئی محنت تو کرنی پڑی ہی نہیں، تو اس لیے شوق سے سنتے ہیں، کوئی عمل نہیں کرنا پڑتا۔ اب قرآن ہے تو جب وہ سنایا جائے گا، پڑھا جائے گا، تو اس میں نماز کا بھی حکم آئے گا، آدمی کو محنت کرنا پڑے گی، وضو کرنا ہے، نماز کے لیے وقت نکالنا ہے۔ اس میں زکوٰۃ کا بھی حکم آئے گا، آدمی کو مال خرچ کرنا ہے۔ اس میں حج کا بھی حکم آئے گا، آدمی کو حج کرنا ہے، پیسے خرچ کرنے، تو آدمی کے نفس پر بار گزرتا۔ اس لیے قرآن کی مجلس کو چھوڑ کر کفار و مشرکین جو چھپ چھپ کر سنتے تھے، قصے کہانیاں سننے لگ گئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر آیت نازل فرمائی، اے نبی جی آپ کہیں اولئک لہم عذاب مہین، ایسے لوگوں کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرما۔ دوسری بات یہ کہ اس آیت کے اندر لہو الحدیث، لہو الحدیث یعنی قصے کہانیاں خریدنا، تو صرف قصے کہانی مراد نہیں ہے، ہر وہ چیز جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے، ایسی چیز میں آدمی کا لگ جانا یہ ہلاکت ہے۔ ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے، ایسے کھیل ایسے کود کے اندر لگ جانا یہ انسان کے لیے ہلاکت ہے۔ اس لیے فرمایا کہ بعض کھیل تو وہ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے آدمی خود گمراہ ہوتا ہے یا گمراہ کرتا ہے۔ فرمایا ایسے کھیل کھیلنا یا ایسے کھیل بنانا یہ کفر ہے، جس کی وجہ سے آدمی خود گمراہ ہوتا ہے یا دوسروں کو گمراہ کرتا ہے۔ بعض کھیل ہوتے ہیں جس میں گمراہ نہیں ہوتا لیکن اس کے اندر معصیت ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے، جیسے جوا، کبوتر بازی، پتنگ بازی، ان کے اندر معصیت ہوتی ہے۔ فرمایا ایسے کھیل ناجائز اور حرام ہے۔ بعض کھیل ایسے ہوتے ہیں کہ جو مباح اور جائز کے درجے میں آتے ہیں، جیسے حضور کے زمانے کے اندر تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک پہلوان تھا، تو اس نے کہا کہ میرے سے آپ کشتی لڑیں۔ ایک مختصر کر کے بتا رہا ہوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے کشتی لڑی اور آپ نے اس کو کشتی کے اندر ہرا دیا۔ تو یہ جیسے کشتی ہوئی کہ آدمی اپنے سطر کو ڈھکے ہوئے اس حالت کے اندر کر رہا ہے، تو یہ جائز کے درجے میں۔ ایسے ایک صحابی تھے سلمہ ابن اقویٰ رضی اللہ عنہ، تو ایک انصاری صحابی تھے، بہت تیز دوڑتے تھے، تو اللہ کے نبی سے کہنے لگے سلمہ ابن اقویٰ کہ اللہ کے نبی ان سے میرا مقابلہ کرا دیں۔ اللہ کے نبی نے مقابلہ کرایا تو یہ سلمہ ابن اقویٰ رضی اللہ عنہ ان سے آگے نکل گئے۔ اسی طرح تیر اندازی ہے، اسی طرح گھڑ سواری ہے، ان کی اجازت ہے شریعت کے اندر، کیونکہ یہ وہ کھیل ہیں جو انسان کھیلتا ہے اس لیے کہ تاکہ اس کے ذریعے سے کچھ نہ کچھ آدمی کے جسم کو یا ذہن کو یا آدمی کے دین کو فائدہ ہوتا ہے، جیسے تیر اندازی سے، گھڑ سواری سے انسان کے حالات کے آنے پر دین کو فائدہ ہوتا ہے۔ بعض کھیل ایسے ہوتے ہیں، کھیل کے اندر یہ بات دھیان میں رکھی جاتی ہے کہ کھیل وہ جائز ہوتا ہے کہ جس کھیل کے اندر دینی کوئی نقصان نہیں ہو۔ دینی نقصان سے مراد یہ ہے کہ آدمی کھیل کھیل رہا ہے، نمازیں ضائع ہو رہی ہیں اس کے اندر، اللہ کی یاد سے غافل ہو رہا ہے، ایسا کھیل جو جائز ہونے کے درجے میں آتا ہو، ہار جیت کا اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہو، شرط کا اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہو، قرآن احادیث کے اندر اس کے لیے منع نہیں کیا گیا ہو، ایسے وہ کھیل جو جائز امور کے درجے میں آتے ہیں کہ آدمی اس میں لگ کر نہیں رہ جائے، ایسے کھیل کھیلنا جائز ہے۔ بعض کھیل ایسے جن کی صراحت سے حدیث میں منع ہے، جیسے شطرنج وغیرہ ہوتا ہے، چوسر وغیرہ، آپ نے فرمایا ایسا جیسا خنزیر کے خون میں ہاتھ دھونا، ایسا فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اس لیے وہ کھیل منع ہیں جو حدیث کے اندر منع ہیں، جو کھیل جواز کے درجے میں آتے ہیں ان کے شرائط ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔